اب یہ جو اگلا باب ہے اس کی حدیث بہت طویل ہے. باب تعدیل النساء بعضهن بعضا، عورتیں عورتوں کا تزکیہ کر سکتی ہیں، یعنی عورت کے حق میں گواہی دے سکتی ہے، عورت کی عدالت کر سکتی ہے، اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتی ہے. حدثنا ابو الربیع سلیمان بن داؤد وافہمنی بعدہ احمد. ہم سے ابو الربیع سلیمان بن داؤد نے بیان کیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے کچھ مطلب احمد بن یونس نے سمجھائے. احمد قال حدثنا، وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے فلیح بن سلیمان عن ابن شہاب بن الزہری عن عروۃ بن الزبیر وسعید بن المسیب وعلقمۃ بن وقاص اللیثی وعبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال لها. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ قصہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان سے کہا اہل الافک ما قالوا، اہل افک نے جو انہوں نے کہنا تھا، یعنی ان پر جو الزام تراشی کرنے والوں نے کی، فبرأها اللہ منہ، تو اللہ نے حضرت عائشہ کو اس الزام سے بری کر دیا. قال الزہری، زہری کہتے ہیں وکلہم حدثنی، اور ان سب لوگوں نے بیان کی مجھ سے طائفۃ من حدیثہا، ایک حصہ اس حدیث کا، یعنی ساری حدیث اکٹھی نہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے بیان ہوئے اور پھر اس کو اکٹھا کیا گیا. وبعضہم اوعى من بعض، اور ان میں سے بعض زیادہ یاد رکھنے والے تھے بعض سے، یعنی مختلف لوگ جنہوں نے حدیث روایت کی وہ کیا تھے، اس کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھنے والے، کیونکہ ہر ایک کا حافظہ دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے. وَأَثْبَتْتُ لَهُ اختصاصاً، اور میں نے خوب تثبیت کی، تحقیق کی اس کی اختصاصاً بیان کرنے میں، یا میں نے اس کو روانی سے بیان کر دیا. اس حدیث کے پیچھے آپ دیکھیں نا، فلیح بن سلیمان کس سے روایت کرتے ہیں؟ زہری سے. اور زہری کس سے روایت کرتے ہیں؟ عروہ سے، سعید سے، علقمہ سے، عبید اللہ سے، اتنے سارے لوگوں سے. اور کہتے یہ ہیں کہ ان سب لوگوں نے اس حدیث کے مختلف حصے مجھ سے بیان کیے، پھر میں نے ان سب کی تحقیق کی اور ان کو روانی کے ساتھ اکٹھا کر کے بیان کر دیا. اور یہ سارے کے سارے اس حدیث کو حضرت عائشہ سے لیتے ہیں. اب اس سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ حدیث جو اب آگے آ رہی ہے حضرت عائشہ کی، یہ اس طرح کسی ایک شخص نے اول سے آخر تک نہیں روایت کی ہوئی، بلکہ مختلف لوگوں سے. کہتے ہیں کہ وقد وعیت عن کل واحد منہم الحدیث، اور میں نے یاد کر لی ان میں سے ہر ایک سے حدیث. الذی حدثنی عن عائشہ، جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ سے روایت کی. وبعض حدیثہم یصدق بعضا، اور ان میں سے بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی تھی. زعموا، وہ سب دعویٰ کرتے ہیں، ان عائشہ قالت، کہ حضرت عائشہ نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ارادہ، جب ارادہ کرتے، ان یخرج سفرا، کہ نکلے سفر کے لیے، اقرا بین ازواجہ، قرعہ اندازی کرتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان. فایتہن خرج سہمھا، تو ان میں سے جس کا حصہ نکلتا، یعنی جس کا نام نکلتا قرعہ اندازی میں، اخرج بہا معہ، تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. فاقرا بیننا فی غزات، تو آپ نے قرعہ اندازی کی ہمارے درمیان ایک غزوے میں، غزاہا، جس میں آپ تشریف لے گئے تھے، اور یہ غزوہ تھا بنو المستلق کا. فخرج سہمی، تو اس میں میرا نام نکلا. فخرجت معہ، تو میں آپ کے ساتھ نکلی. بعدما انزل الحجاب، اس کے بعد کہ حجاب کی آیات نازل ہو چکی تھی. حجاب کی پہلی آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ سورت احزاب میں، اور اس کے بعد دوسری پھر سورت النور میں. اور یہ واقعہ جو ہے سورت النور کی کچھ آیات کا شان نزول ہے، تو اسی لیے کہتی ہیں کہ حجاب کی آیات آ چکی تھیں.
اور وہ آیات کیا تھیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن فانا احمل فی ہودج، تو میں ایک ہودج میں سوار رہتی تھی، وانزل فیہ، اور اس میں ہی اتاری جاتی تھی، یعنی اونٹ کے اوپر ایک ہودج تھا، اس ہودج میں بیٹھتی تھی تو وہ مجھے اٹھا کے اوپر اونٹ کے رکھ لیتے، اور جب کہیں پر قافلہ رکتا تو وہ ہودج سمیت مجھے نیچے اتار لیتے تھے، یعنی مجھے خود سے نہیں اترنا پڑتا تھا، لوگ اس ڈولی میں ہی اتار لیتے تھے۔ فسرنا، تو ہم چلتے رہے، حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتہ، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غزوے سے فارغ ہو گئے، تل کا اس، یعنی جس کے لیے گئے تھے، وقفل، اور لوٹ آئے۔ قفل تالے کو بھی کہتے ہیں نا، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لوٹایا جاتا ہے ایک طرف۔ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، اور ہم مدینہ کے قریب آ چکے تھے۔ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، تو آپ نے حکم دیا رات کو کوچ کا، رحیل رحلت اسی سے ہے، یعنی چلنے کا، روانگی کا۔ فَقُمْتُ، تو میں کھڑی ہوئی، حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، جب انہوں نے کوچ کا اعلان کیا، یعنی ادھر سے قافلہ روانگی کو تیار تھا تو اتنے میں اٹھی، فَمَشَيْتُ، میں چل پڑی، حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، یہاں تک کہ میں پار کر گئی لشکر، یعنی جس جگہ لشکر اترا ہوا تھا اس جگہ سے ہٹ کے دور چلی گئی۔ کس لیے؟ رفع حاجت کے لیے۔ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي، پھر جب میں نے اپنی حاجت پوری کر لی، اقبلت الی الرحیل، تو میں کوچ کی جگہ پر آئی، فلمست صدری، میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا، فاذا عقد لی، کہ میرا ہار، من جزء اظفار، اظفار کے کالے نگینوں کا، قد انقطع، ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ فرجعت، تو میں واپس آئی، یعنی جہاں میں رفع حاجت کے لیے گئی تھی وہاں پھر آ گئی۔ فالتمست عقدی، تو میں نے اپنا ہار تلاش کیا، فحبسنی ابتغاؤہ، تو اس کی تلاش نے مجھے روک لیا، یعنی وقت لگ گیا اس میں ڈھونڈنے میں۔ فاقبل الذین یرحلون لی، تو آئے وہ لوگ جو اٹھاتے تھے مجھ کو، یعنی اس ہودج میں، فاحتملوا ہودجی، انہوں نے میرا ہودج اٹھا لیا، فرحلوہ، اور اس کو رکھ دیا، علی بعیری، میرے اونٹ پر، الذی کنت ارکب، جس میں سوار ہوتی تھی، وہم یحسبون انی فیہ، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج کے اندر ہی ہوں۔ کیوں سمجھ رہے تھے؟ وکان النساء، اور ہوتی تھیں عورتیں، اذ ذاکا، اس وقت، خفافاً، ہلکی پھلکی، لم یثقلن، بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں، ولم یغشہن اللحم، اور ان پر گوشت چھایا ہوا نہیں ہوتا تھا، وانما یاکلن، کیونکہ وہ کھاتی تھیں، الالقۃ، تھوڑا سا، من الطعام، کھانے میں سے، یعنی کھانے کے چند لقمے ہی کھایا کرتی تھیں، ڈائٹنگ پہ ہوتی تھی، جان بوجھ کے نہیں، حالات ہی ایسے تھے۔ فلم یستنکر القوم، تو نہ اجنبی لگا لوگوں کو، فرق محسوس نہ ہوا، حین رفعوہ، جس وقت انہوں نے ہودج کو اٹھایا، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ یہ اندر ہیں یا نہیں، کیونکہ اتنا کم وزن تھا۔ انہوں نے ہودج کے وزن سے اندازہ نہ لگایا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں کہ باہر، ورنہ رک جاتے۔ تو یستنکر انکار سے ہے، یعنی اجنبی سمجھنا یا فرق نہ لگا، فرق محسوس نہ ہوا۔ ثقل الحودج، ہودج کے بوجھ سے یا وزن سے، فاحتملوہ، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ وکنت جاریۃ حدیثۃ السن، اور میں ایک نوخیز لڑکی تھی، جاریہ لڑکی، حدیثۃ السن نوخیز، نو عمر۔ فبعثوا الجمل، تو انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، کھڑا کیا، وسارو، اور چل دیے، ہودج اونٹ پہ رکھا، اونٹ کو کھڑا کیا اور چل پڑے۔ فوجدت عقدی بعد ما استمر الجیش، میں نے پا لیا، ڈھونڈ لیا اپنا ہار اس کے بعد کہ لشکر چل دیا۔ فجئت منزلہم، تو میں ان کے اترنے کی جگہ پر آئی، یعنی جہاں لشکر رکا ہوا تھا وہاں آئی، ولیس فیہ احد، اور وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ فاممت منزلی، تو میں نے ارادہ کیا، یہ اما یا امو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اسی سے لفظ آمین بھی ہے، آمین البیت الحرام، آپ سورۃ المائدہ میں شاید پڑھ چکے ہیں، قصد کرنے والے، ارادہ کرنے۔ تو میں نے ارادہ کیا، نیت کی، اپنی اسی جگہ کی، الذی کنت بہ، جس میں تھی، ٹھہری ہوئی تھی۔ فظننت انہم سیفقدوننی، تو میں نے خیال کیا، گمان کیا کہ وہ مجھے گم پائیں گے، فیرجعون، تو لوٹ آئیں گے، الیہ، میری طرف۔
کتنی سمجھدار تھی کہ جہاں سے میں بچھڑی تھی وہیں جا کے بیٹھ گئی کہ مجھے میری جگہ پہ ہی ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے. اور اس میں بڑا ایک بہت کام کی بات ہے آپ سب کے لیے. مثلا آپ بہت سے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی بچھڑ جاتے, تو بچھڑنے کے بعد ہمیشہ اس شخص کو اسی جگہ آ جانا چاہیے جہاں سے وہ ہوا, کیونکہ ڈھونڈنے والا پھر وہاں آئے گا ڈھونڈنے کو. اور اگر وہ شخص وہاں سے چل دے تو کیا نقصان ہوگا کہ وہ وہاں آئے گا اور وہ وہاں نہیں ہوگا, وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے. تو کچھ لوگوں کو ڈھونڈنے کا کام کرنا چاہیے اور کچھ کو ڈھونڈوانے کا. فبین انا جالست غلبتنی عینایا فنمت, تو کہتی ہیں کہ میں وہاں آ کے بیٹھی ہی تھی تو میری آنکھوں پہ نیند چھا گئی, کیونکہ نوعمر لڑکیوں کو نیند زیادہ آتی ہے. تو کہتی ہے میں سو گئی. وکان صفوان بن المعطل السلمی, اور صفوان بن معطل سلمی جو تھے, ثم الزکوانی, جن کی نسبت زکوانی تھی, من وراء الجیش, لشکر کے پیچھے پیچھے تھے. فاصبح عند منزلی, تو وہ میرے اترنے کی جگہ پر جب آئے, فرآ سواد انسان, تو انہوں نے انسان کا سایہ دیکھا, سیاہی دیکھی یعنی سایہ دیکھا. نائمن, سوئے ہوئے, یعنی یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سویا ہوا انسان ہے. فاتانی, تو میرے پاس آئے. وکان ینانی قبل الحجاب, اور وہ مجھے دیکھ چکے تھے حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے, اس لیے مجھے پہچانتے تھے. اب یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ حجاب اترنے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا تھا, لیکن آیات اترنے کے بعد وہ ڈھانپنے لگ گئی تھی. فاستيقظت باسترجاعه, تو میں اٹھ گئی ان کے استرجاع سے. استرجاع ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی انا للہ پڑھا, تو وہ ان کی آواز زور کی جب تھی تو میں سن کے ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. حین اناخ راحلتہ, تو اس وقت انہوں نے بٹھائی اپنی اونٹنی. فوطئ یدہا, اور اس اونٹنی کا پاؤں موڑ دیا, یعنی بٹھا کے پاؤں موڑ دیا تاکہ اس اونٹنی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے میں خود چڑھ جاؤں, مجھے ان کا سہارا نہ لینا پڑے صفوان کا. یعنی خود پیچھے ہٹ گئے, اونٹنی کو اس طریقے پر بٹھایا کہ میں خود اس پہ چڑھ سکوں. فرکبتھا, تو میں اس پہ چڑھ گئی. فانطلق یقود بی الراحلۃ, تو وہ چلتے رہے سواری کو میرے ساتھ لے کر, یعنی اس کے آگے آگے. یقود, قاد یقود, آگے آگے چلنا. انطلق کا معنی بھی چلنا ہے. فانطلق یقود یعنی وہ چلتے رہے آگے آگے, بی میرے, الراحلۃ سواری کے ساتھ, اونٹنی کے ساتھ, یعنی اونٹنی کو آگے سے پکڑ کے آگے آگے چلتے رہے اور میں پیچھے اکیلی اوپر اونٹنی کے بیٹھی ہوئی تھی. حتی اتینا الجیش, یہاں تک کہ ہم آ گئے لشکر کے پاس. بعد ما نزلوا, اس کے بعد کہ وہ اترے تھے. معرسینا, معرس رات کے پچھلے پہر یا دوپہر کے وقت دن کے پچھلے پہر آرام کرنے کو. تو دن کے پچھلے پہر آرام کرنے کے لیے, کیونکہ معرس کا معنی دونوں ہوتے ہیں, دن کے یا رات کے پچھلے پہر آرام. تو فی نہر الظہیرۃ, کیونکہ یہاں پر دوپہر کا وقت آ رہا ہے نا, اس لیے دن شمار ہو رہا ہے, یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت. نہر ہوتا ہے گلا, ظہیرہ دوپہر, دوپہر کا گلا یعنی عین دوپہر کے بعد جو آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت. فہلک من ہلک, تو ہلاک ہوا جس نے ہلاک ہونا تھا. کس طرح؟ باتیں بنا کر, یعنی جو ہی میں لشکر میں پہنچی کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں صفوان کے ساتھ آ رہی ہوں تو باتیں بنانا شروع کر دی, اور ان باتوں کو بنا کر ہلاکت اٹھائی یا ہلاک ہوئے جس نے ہلاک ہونا تھا. وکان الذی تولی الافک عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اور جس شخص نے یہ جھوٹ گھڑا تھا, تولی الافک یعنی بڑا حصہ اپنے ذمے لیا تھا جھوٹ کا, یا جھوٹ کا موجد تھا, وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول, رئیس المنافقین. فقدمنا المدینۃ, پھر ہم مدینہ آئے. فاشتکیت بہا شہرا, وہاں آ کر 1 مہینے کے لیے میں بیمار پڑ گئی. اشتکیت, بیمار پڑ گئی. والناس یفیدون من قول اصحاب الافک, اور لوگ اچھال رہے تھے اصحاب افک یعنی افک والوں کی بات کو, یعنی جنہوں نے جھوٹ گھڑا تھا اس جھوٹ کو لے کے آگے پہنچا رہے تھے. فاز یفیز, فیض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ابھرنا, اچھلنا, زور سے نکلنا, اسی سے فیضان کا لفظ بھی ہے. اور حدیث مستفیض جو ہے وہ بھی یعنی مشہور, یا دوسرے معنوں میں اگر محاورتی ترجمہ آپ کریں تو کیا کریں گے؟ مشہور کر رہے تھے. اور لوگ مشہور کر رہے تھے یعنی ایک سے ایک بات بنا رہے تھے اصحاب افک کی قول کی. وَيُرِيبُنِي فِي وَجْعِي,
اور مجھے شک میں ڈال رہی تھی میری تکلیف انی لا ارا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذی کنت ارا منہ، کہ میں دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں جو لطف و کرم مجھ پہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے. لا ارا، میں نہیں دیکھ رہی تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللطف، لطف کو، الذی کنت ارا، جو میں دیکھا کرتی تھی، منہ، آپ سے، ہی نہ امرض، جب میں بیمار ہوتی تھی. یعنی بیماری کی حالت میں آپ کا میرے ساتھ جو لطف و کرم کا معاملہ ہوتا تھا وہ مجھ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. انما یدخل فیسلم، آپ داخل ہوتے، سلام کرتے، ثم یقول، پھر کہتے کیف تیکم، یہ کیسی ہیں. یعنی مجھ سے نہیں پوچھتے تمہارا کیا حال ہے، اوروں سے پوچھ لیتے ان کا کیا حال. لا اشعر بشیء من ذالک، تو مجھے پتا نہ چلا کسی بھی چیز کا اس میں سے، یعنی اس واقعے، ان باتوں کی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کیونکہ میں بیمار تھی، گھر پر تھی. حتی نقحت، یہاں تک کہ میں بہت کمزور ہو گئی، نقاہت چھا گئی مجھ پر. فخرجت انا، تو میں نکلی، و ام مستح، اور مستح کی ماں بھی. ایک دن میں اور مستح کی ماں گھر سے نکلی. قبل المناسع، رفع حاجت کے لیے مناسے کے علاقے، مناسے مدینہ سے کچھ دور جگہ تھی، باہر کا علاقہ جہاں لوگ رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. وہ جگہ مناسے کیا ہے؟ متبرزنا، ہماری رفع حاجت کی جگہ. لا نخرج الا لیلا الا لیلا، ہم صرف رات کو نکلتے تھے اور رات کے بعد دوسری رات تک، دن کو نہیں جایا کرتے تھے ان جگہوں. آج کل بھی آپ دیکھیں دیہاتوں میں عموماً لوگ رفع حاجت کے لیے رات ہی کو جاتے ہیں، یا ارلی ان دا مارننگ، دن چڑھے کوئی بھی نہیں جاتا. وہ اس طرح ان کی ہیبٹ جو ہے وہ بن چکی ہوتی ہے، یا ٹرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی غذائی عادات بھی بہت اوقات کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ورزش کے اوقات بھی، یعنی ان کی زندگی، لہٰذا ان کی جو ٹوائلٹ ٹریننگ ہے وہ بھی بہت ایکوریٹ ہوتی ہے کہ وہ رات ہی کو ان کو نکلنے کی ضرورت ہوتی. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِن بُيُوتِنَا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم ٹوائلٹس اپنے گھر سے بہت دور بنایا کرتے تھے، یعنی گھر کے قریب نہیں ہوا کرتی تھی. کنف کس کو کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو، لیٹرین کو. کہ وہ جو کنف ہوتی تھیں وہ جگہیں، وہ پہلے گھروں کے قریب نہیں ہوتی تھی، بہت دور ہوتی تھی. وَأَمْرِنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَّلِ، اور ہماری عادت بھی پہلے عربوں کی عادت کی طرح تھی. فی البریتی، جنگل میں جانے کی، او فی التنزہ، یا میدان میں جانے کی. یعنی گھر کے قریب ٹوائلٹ یا اٹیچڈ باتھ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہم دور جنگل میں یا میدان میں جاتے تھے، جیسے پہلے زمانے کے عرب. فاقبلت انا و ام مستح بنت ابی رحم، تو میں اور ام مستح یعنی میدان جنگل میں جا رہی تھی، اور ام مستح کون تھی؟ ابو رحم کی بیٹی. نمشی، ہم چلتی جا رہی تھی. اقبل تو نمشی، یعنی ہم دونوں جا رہی تھی. فاثرت فی مرطہا، تو پھسل گئی اپنی چادر میں، یعنی چادر ان کی پاؤں سے الجھی اور تھوڑا ٹھوکر کھا گئی. فقالت، تو بولی، تعس مستح، مستح کا برا ہو. فقلت لها، میں نے کہا، بئس ما قلتی، کتنی بری بات ہے جو تم نے اپنے منہ سے نکالی، یعنی بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو. اتسبین رجلا شہد بدرا، کیا تم ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہی ہو، گالیاں دے رہی ہو جس نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا. فقالت، تو ام مستح بولی، یا ہنتاہ، اے بٹیا، الم تسمعی ما قالو، تمہیں نہیں پتا جو وہ باتیں بنا رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تم نے نہیں سنا. فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو انہوں نے مجھ کو افک والوں کی باتوں سے آگاہ کیا. فازددت مرضا الی مرضی، تو باتیں سن کے میرے مرض میں اور مرض کا اضافہ ہو گیا، میں اور زیادہ بیمار پڑ گئی. بمشکل میں اٹھی ہی تھی کہ اور بیمار پڑ گئی. فلما رجعت الی بیتی، پھر جب میں گھر واپس آئی، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. فسلم، پھر سلام کیا. فقال کیف تیکم، مجھ سے نہیں بات کی، کہا ان کا کیا حال ہے. فقلت، تو میں نے کہا، اذن لی الی ابویہ، مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دیں. یعنی ان سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں کرتی، کچھ نہیں بولتی، دیکھتی ہیں کہ آپ کی بے رخی برقرار ہے تو کہتی ہیں مجھے میرے میکے جانے دیں. قالت، کہنے لگی،
وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، کہ میں میکے کیوں جانا چاہتی تھی؟ اس وقت میں چاہتی تھی کہ میں یقینی بات جانوں ان دونوں کی طرف سے، یعنی اپنے ماں باپ سے یقینی بات معلوم کریں کہ بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ فَأَذِنَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی۔ فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ، میں اپنے میکے آ گئی۔ فَقُلْتُ لِأُمِّي، میں نے اپنی والدہ سے کہا، مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ، کہنے لگی اے بیٹی، هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، اپنے بارے میں معاملے کو ہلکا ہی سمجھو، یعنی بہت فکر نہ کرو، پرواہ نہ کرو۔ ہوّنی آسان کر لو، علی نفسی کی اپنے آپ پر، الشأن اس معاملے کو، یعنی اس معاملے میں زیادہ نہ پریشان ہو جو سن رہی ہو تم۔ فواللہ، قسم اللہ کی، لقلما کانت امرأۃ قط ودیعۃ، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت خوبصورت ہو، عند رجل کسی مرد کے پاس، یعنی کسی مرد کی کوئی خوبصورت بیوی ہو، یحبھا اور وہ اس سے محبت بھی کرتا ہو، ولہا درائر اور اس عورت کی اور سوکنے بھی ہوں، الا اکثر نہ علیہا مگر یہ کہ وہ اس پر بہت باتیں کیا کرتی ہیں، یعنی اس قسم کی باتیں پھر اس کے خلاف ہو ہی جایا کرتی۔ یعنی ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بات کو بہت زیادہ نہ لو، بات یہ ہے کہ تم خوبصورت ہو، نوجوان ہو، تمہارے شوہر تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری اور سوکنے بھی ہیں، تو جس گھر میں یہ معاملہ ہو، جس عورت کی یہ حالت ہو، اس پر پھر باتیں بنا ہی کرتی ہیں۔ فقلت سبحان اللہ، میں نے کہا سبحان اللہ، وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ قالت، کہنے لگی، یہ کون؟ حضرت عائشہ۔ فَبِتُّ، تو میں نے رات گزاری، تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وہ رات، حَتَّى أَصْبَحْتُ، یہاں تک کہ میں نے صبح کر دی، یعنی پوری رات میں نے اس حال میں گزاری، لَا يَرْقَعُ لِي دَمْعٌ، کہ میرے آنسو نہ تھمتے تھے، پوری رات روتی رہی۔ ولا اکتحل بنوم، اور نہ میں نے نیند چکھی۔ کحل کہتے ہیں سرمے کو، اکتحال ہوتا ہے سرما لگانا، نوم نیند، یعنی میں نے نیند کا سرما بھی نہیں لگایا، یعنی آنکھوں کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوئی نیند، یہ مراد ہے۔ ثم اصبحت، پھر میں نے صبح کی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب اسامہ ابن زید، تو صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ کو بلا بھیجا۔ ہی نستلبس الوحی، جب وحی آنے میں دیر ہوئی۔ یستشیرہما، آپ نے ان دونوں سے مشورہ کیا، کس کے بارے میں؟ فی فراق اہلہ، اپنی بیوی کو الگ کر دینے کے بارے میں، یعنی اس کی طلاق کے بارے میں۔ فاما اسامۃ فاشار علیہ بالذی یعلم فی نفسہ من الود لہم، جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اشارہ کیا آپ پر اس چیز کا جو جانتے تھے اسامہ آپ کے دل کے بارے میں، من الود لہم، محبت میں سے جو ان کے لیے تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو محبت تھی اسامہ کے دل میں، انہوں نے اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ فی نفس ہی سے مراد ہی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اسامہ ہیں، یعنی اسامہ کے دل میں جو ازواج مطہرات کی عزت و احترام تھا اس کے مد نظر انہوں نے اپنی رائے دی۔ اور کیا رائے تھی؟ فقال اسامہ، اہلک یا رسول اللہ، آپ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا نعلم واللہ الا خیرا، اس کے بارے میں تو ہم سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ یہاں اہل کے مراد کیا ہے؟ بیوی، پورا گھر نہیں۔ واما علی ابن ابی طالب، اور جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے، فقال، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، لم یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور ان کے سوا اور بھی بہت سی عورتیں ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ وصل الجاریۃ تصدقک، اور آپ پوچھ لیں اس عورت سے جو گھر میں کام کرتی ہے، جاریہ یعنی لونڈی سے، وہ آپ کو سچ بتائے گی جو بھی اصل حالت ہے، یعنی معاملے کی تصدیق آپ گھر کی لونڈی سے کر لیں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلا بھیجا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا بریرہ، اے بریرہ، هل رأیت فیہا شیئا یریبک، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں ان پر کوئی شک ہوتا ہو کہ نعوذ باللہ وہ کوئی خراب عورت ہے؟ فقالت بریرہ، بریرہ کہنے لگی، لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان رأیت منہا امرا، نہیں میں نے دیکھا ان میں کوئی ایسا معاملہ،
اغمسہ کہ میں عیب لگاؤں اس کی وجہ سے علیہا حضرت عائشہ پر، قط کبھی بھی، اکثر اس سے بڑھ کر، من انہا جاریتن کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں، حدیثۃ السن کم سن، تنام عن العجین آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، فتأت الداجن فتأکلہ تو بکری آتی اور کھا لیتی، یہ ہے ان کی کمزوری، اس کے علاوہ میں نے ان میں کوئی اور برائی نہیں دیکھی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہو گئے، یعنی یہ مشورے کرنے کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا۔ فاستعذر من عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو آپ نے یعنی عبداللہ بن ابی سلول کی شکایت کی۔ استعذر یا محاورہ کا ترجمہ ہے، لفظی نہیں، یہ اصل میں وہی جو پیچھے گزر چکا ہے، عذر طلب کیا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے معاملے میں عذر مانگا، کس سے؟ صحابہ سے، کہ اگر میں اس کو سزا دوں تو تم مجھے معذور سمجھنا کیونکہ اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، کون اس شخص سے نپٹے گا، میرا بدلہ لے گا جس نے مجھے میرے گھر والوں کے معاملے میں اذیت دی۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتا۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کے حق میں؟ حضرت عائشہ کے حق میں۔ وقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا، اور انہوں نے ایک ایسے مرد کا نام لیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی بھلائی کے علاوہ میں کچھ اور نہیں جانتا۔ یعنی حضرت عائشہ کو انہوں نے جس مرد کے ساتھ منسوب کیا ہے، جس کے ذمے لگا رہے ہیں، وہ بھی انتہائی نیک شریف شخص ہے۔ وما کان يدخل على اہلی الا معی، اور وہ آدمی تو میرے بغیر کبھی میرے گھر میں بھی داخل نہیں ہوا تھا، یعنی کبھی میرے گھر آیا تو میری موجودگی میں ہی آیا، تنہائی میں کبھی نہیں آیا، اس پہ کیسے برا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ فقام سعد بن معاذ فقال تو اس پر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا واللہ اعذرک منہ، کہ اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے بدلہ لے کر دوں گا، یعنی آپ کا بدلہ میں لوں گا۔ ان کان من الاوسی، اگر وہ اوس میں سے ہے، ضربنا عنقہ تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ وان کان من اخواننا من الخزرج، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج والوں میں سے ہے، امرتنا آپ ہمیں حکم دیں گے، ففعلنا فیہ امرک تو ہم کریں گے اس میں آپ کے فیصلے کے مطابق۔ یعنی سعد بن معاذ کس قبیلے سے تھے؟ خود اوس سے۔ کہنے لگے اگر وہ اوس کا شخص ہے، آپ نے چونکہ نام نہیں بتایا تھا نا، آپ نے کہا اگر وہ اوس کا شخص ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، لیکن اگر وہ دوسرے خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو ہمیں کہیں گے ہم وہی کر ڈالیں گے۔ فقام سعد بن عبادہ تو یہ بات سن کر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کس قبیلے سے تھے؟ خزرج سے۔ کون تھے؟ وہ سید الخزرج، یہ خزرج کے سردار تھے۔ وکان قبل ذلک رجلا صالحا، اور یہ اس سے پہلے بھی بڑے نیک انسان تھے۔ وکان احتملته الحمیۃ، اور ان کو اٹھایا تھا کس نے؟ حمیت نے۔ یہ حمیت اپنی جاہلی حمیت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے اپنے قبیلے کے خلاف بات سن کر اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے۔ فقال کذبت لامر اللہ، اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا۔ کس نے یہ کہا تھا؟ سعد بن عبادہ نے۔ کس کو کہا تھا؟ سعد بن معاذ کو۔ لا تقتلہ، تم اسے قتل نہیں کرو گے، ولا تقدروا علی ذلک، اور تم اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ فقام اسید بن الحدیر، اتنے میں اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے۔ فقال، کہنے لگے، کذبت لامر اللہ، اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا، واللہ لنقتلنہ، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کر دیں گے، یعنی ہمارے قبیلے کا وہ، ہم اس کی گردن اڑائیں گے۔ فإنک منافق تجادل عن المنافقین، تم تو منافق اور منافقوں کے طرفداری کر رہے ہو، یعنی اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ فصار الحیان، تو بھڑک اٹھے دونوں گروہ، الاوس والخزرج، اوس اور خزرج کے باقی لوگ جو اور تھے وہ بھی کیا ہوا؟ لڑ پڑے۔ حتی ہموا، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا، کس کا؟ یعنی ہتھیار اٹھانے کا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ فنزل، تو آپ اتر آئے۔ فخفضہم، ان کو ہلکا کیا، یعنی انہیں ٹھنڈا کیا۔ حتی سکتوا وسکتا، یہاں تک کہ یہ سب لوگ اوس اور خزرج کے چپ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، یعنی معاملہ اس پہ آ کے لڑائی جھگڑے پہ ختم ہو گیا اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔
یعنی نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. ظاہر ہے کہ جن کو مشورے کے لیے بلایا تھا کہ اب اس معاملے کو نپٹیں، وہ آپس میں ہی لڑ پڑے. یعنی نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. ظاہر ہے کہ جن کو مشورے کے لیے بلایا تھا کہ اب اس معاملے کو نپٹیں، وہ آپس میں ہی لڑ پڑے. اب ہونا کیا تھا؟ جب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ معاملہ پھر ویسے کا تیسا ہی ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا، تو کہتی ہیں بکیت یومی لا یرقع لی دمع، میں پھر اتنا روئی اس دن کہ میرے آنسو نہ تھمتے تھے. ولا اکتحل بنوم، اور نہ میری آنکھوں سے نیند کا گزر ہوا. فاصبح عندی ابوایا، تو میرے پاس میرے والدین بھی صبح کے وقت بیٹھے ہوئے تھے. وقد بکیت لیلتی ویوما، اور اس دن اور رات پوری میں رو کے گزار چکی تھی، یعنی پورا دن اور رات رو رو کے گزاری. حتی اظن ان البکاء فالق کبدی، یوں لگتا تھا کہ یہ رونا میرا سینہ پھاڑ دے گا. یعنی میں اتنا روئی کہ پورا دن پوری رات روتی رہی، اور اتنی شدت سے روتی رہی کہ یوں لگتا تھا کہ اس رونے سے میرا دل پھٹ جائے گا. قالت، کہنے لگی فبینما ہما جالسان عندی، کہ میری ماں اور باپ دونوں جب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَأَنَا أَبْكِي، اور میں روتی جا رہی تھی، اِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، کہ اس اثناء میں انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی. یعنی گھر میں ماں باپ اور بچی بیٹھی ہوئی ہے اور بچی روئے جا رہی ہے کہ ایک انصاری عورت اندر آتی. فَأَذِنْتُ لَهَا، تو میں نے اسے اندر آنے دیا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي معي، تو وہ بھی میرے ساتھ مل کے رونے لگ گئی. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، اب ہم یہ چار لوگ اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. فجلس، آپ بیٹھ گئے. ولم یجلس عندی من یومن، اس سے پہلے میرے پاس اس دن تک کبھی نہیں بیٹھے تھے. جب سے یہ الزام لگا تھا تو یہ پہلا دن تھا کہ میرے پاس آ کے بیٹھے. قیل فی ما قیل قبلہا، میرے بارے میں کہا گیا جو اس سے پہلے کہا گیا. وقد مکث شہرا، اور ایک مہینہ گزر چکا تھا. لا یوحى الیہ، کہ آپ کی طرف وحی نہیں آ رہی تھی. فی شأنی شیء، میرے معاملے میں تو کچھ بھی نہیں آیا. قالت، کہنے لگی فتشہد، تو آپ نے کیا کیا؟ تشہد پڑھا. ثم قال، پھر فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، فإنہ بلغنی انکی کذا و کذا، کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اور یہ بات پہنچی ہے. فإن کنت بریئۃ، اگر تم پاک دامن ہو، بریئہ ہو یعنی بری ذمہ ہو، فسیبرئک اللہ، تو اللہ تمہیں بری کر دے گا. وإن کنت الممت بذنب، اور اگر تم سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہے، گناہ کر بیٹھی ہو، فاستغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش مانگو. وتوبی الیہ، اور اس سے توبہ کر لو. فإن العبد، کیونکہ بندہ، اذا اعترف بذنبہ، اگر کوئی گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی اگر واقعی کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات پوری کر لی، قلص دمعی، تو میرے آنسو خشک ہو گئے. حتی ما احس منہ قطرۃ، یہاں تک کہ میری آنکھ کا ایک قطرہ بھی نہ بہا. تو دمعی، میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے کہ میرا رونا بھی میں بھول گئی. یعنی اب آپ دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی، کہ انسان غم میں رو 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 کر پھر مزید غم پڑتا ہے تو پھر رونا بھی انسان بھول جاتا ہے. کہتی ہیں کہ میں ایسی کیفیت میں آ گئی کہ میرے آنسو بھی خشک ہو گئے، حتیٰ کہ ایک قطرے جتنا بھی کچھ نہیں نکل رہا تھا. وقلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے کہا، عجب انی، تم میری طرف سے جواب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کیا کہا جا رہا ہے. قال واللہ ما ادری ما اقول، میرے والد کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں کیا کہوں لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں کہ تم نے غلطی کی ہے یا نہیں کی. فقلت لأمی، میں نے اپنی ماں سے کہا، عجیبی انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو، فیما قال، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں. قالت واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا کہوں. اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب غم کی حالت میں اپنے ماں باپ بھی چھوڑ جاتے ہیں. یعنی جب مصیبت پڑتی ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اپنے قریب ترین بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کوئی بھی آپ کا دفاع کرنے کو تیار نہیں، آپ بالکل تنہا رہ جاتے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ایک نہ کردہ گناہ پر، نہ کردہ بات پر کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں،
اور سارے لوگ ایک ہی بات سمجھے بیٹھے ہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جبکہ گناہ کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ کیا تھا، تو اس وقت کوئی ہوگا جو آگے بڑھ کے سفارش کرے کہ ہاں کیا تو تھا لیکن معاف کر دیں؟ قالت وانا جاریۃ حدیثۃ السن، کہتے اس وقت میں بچی تھی، نو عمر سی تھی، لا اقرأ کثیرا من القرآن، اور قرآن میں سے بھی بہت زیادہ نہیں پڑھی ہوئی تھی، یعنی بہت قرآن کی ابھی ماہر نہیں تھی، ابھی میں نئی نئی لڑکی تھی. فقلت انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم، تو میں کہنے لگی کہ بے شک میں اللہ کی قسم اور میں جانتی ہوں کہ تم نے ایک بات سن لی ہے، ما یتحدث بہ الناس، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ووقر فی انفسکم، اور وہی بات تمہارے دل میں بیٹھ گئی، کہ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ تم نے ایک بات سن لی ہے اور سن کے وہ پروپیگنڈا وہی تمہارے دل میں بیٹھ گیا ہے، وصدقتم بھی، اور تم نے اس کی تصدیق بھی کر دی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹا الزام لگانے سے اسی لیے 60 سال کی اور ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں کہ جب کسی کے اوپر الزام لگ جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، بات کتنی سچ اور کتنی جھوٹ ہر ایک اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتا بغیر تحقیق کے، کہ اگر 4 لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو 4 یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح ہے. اسی لیے بہتان بہت بڑا جرم ہے، بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام لگانا بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، اور اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لَا تُصَدِّقُونَنِي، تو تم میری بات مانو گے ہی نہیں، تصدیق ہی نہیں کرو گے، بذالک اس کو. وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ، اور اگر میں تمہارے لیے اعتراف کر لوں، بِأَمْرٍ، ایک بات کا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لَتُصَدِّقُنِّي، تو تم کیا کرو گے؟ میری تصدیق کر لو گے. اگر میں جھوٹے طور پر بھی یہ کہہ لوں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے تو تم کو کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اب مان گئی نا. واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، اور اللہ کی قسم میں نہیں پاتی اپنے اور تمہارے معاملے میں کوئی مثال مگر یوسف علیہ السلام کے باپ کی. حضرت یعقوب کا نام بھول گئی. اس کالا جبکہ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان ولا ما تصفون، اور اللہ ہی مدد طلب کرنے کے قابل ہے ان باتوں پر جو تم گھڑ رہے ہو، بنا رہے ہو. یعنی اللہ ہی سے اب مدد لے سکتی ہوں، تم دنیا میں انسان تو سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے. ثم تحولت علی فراشی، پھر میں نے اپنے بستر پہ سائیڈ پلٹ کر لیٹ گئی. تحولت یعنی منہ پھیر لیا، علی فراشی اپنے بستر پر، یعنی لیٹے لیٹے میں نے اپنی گردن دوسری طرف موڑ لی. وَأَنَا أَرْجُو أَن يُبَرِّئَنِيَ اللَّهُ، اور مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات کریں گے، میری بے گناہی ثابت کریں گے. وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ، لیکن اللہ کی قسم میں یہ نہیں سمجھتی تھی، ان ينزل فی شأنی وحیا، کہ میرے معاملے میں وحی اترے گی. ولا انا احقر فی نفسی، اور میں اپنے آپ کو اپنے دل میں حقیر سمجھتی تھی، من ان یتکلم بالقرآن، کہ میرے بارے میں قرآن کلام کرے گا، یعنی میرے حق میں قرآن میں وحی ہوگی اور وہ ساری ہمیشہ ہمیشہ پڑھی جائے گی. فی امری، میرے معاملے میں. ولکنی کنت ارجو، بس میں تو اتنی امید رکھتی تھی، ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کچھ دیکھ لیں گے، یبرئنی اللہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بے گناہ کر دیں گے، یعنی ثابت کر دیں گے. فواللہ ما رام مجلسہ، تو اللہ کی قسم ابھی آپ اپنی جگہ سے سرکے بھی نہ تھے، ہلے بھی نہ تھے. ولا خرج احد، اور ان سب لوگوں میں سے کوئی اٹھا بھی نہ تھا، من اہل البیت، گھر والوں میں سے، حتی انزل علیہ، یہاں تک کہ آپ پہ وحی نازل ہونے لگی. فاخذہ ما کان یاخذہ، تو پکڑ لیا آپ کو اس چیز نے جو آپ کو پکڑ لیا کرتی تھی، یعنی وہ خاص حالت طاری ہو گئی. من البرحاء، پسینے میں سے، حتی انہ لیتحدر منہ، یہاں تک کہ البتہ گر رہا تھا. انحدار ہوتا نا اوپر سے نیچے آنا. منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثل الجمان، موتیوں کی طرح، یعنی موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ سے ٹپکنے لگے. من العرق، پسینے میں سے، فی یوم شات، سردی کے دن میں، یعنی ٹھنڈک کے دن میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے. وہی والی حالت طاری ہو گئی. فلما سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی حالت منقطع ہوئی، وہو یضحک، تو وہ خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے. یعنی جو ہی وحی منقطع ہوئی، آپ کی حالت بدلی تو آپ اس وقت ہنس رہے تھے. فکان اول کلمۃ تکلم بہا، تو پہلی بات جو آپ نے فرمائی، ان قال لی، تو کہا مجھ کو، یا عائشہ، اے عائشہ، احمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو، فقد برأک اللہ، اللہ نے تم کو بے گناہ
ثابت کر دیا، یعنی اللہ نے تمہاری پاکی بیان کر دی. فقالت لی امی، تو میری ماں کہنے لگی، قومی، اٹھو، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ کی طرف اٹھ کے کھڑی ہو. فقلت لا، میں نے کہا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا اقوم الیہ، میں آپ کی طرف سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، یعنی شکریہ ادا نہیں کروں گی. ولا احمد الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی. فانزل اللہ تعالی، اور یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے تو یعنی میرے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہا ہی نہیں کہ میری تصدیق کی ہو، میری سچائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارا ہی ایک ٹولہ ہے. الآیات، یہ ساری آیات، یہ 10 آیات اتری تھی. فلما انزل اللہ ھذا فی براءتی، جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیات نازل فرمائی. وکان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وکان ينفق علی مصطح بن اساسہ، تو وہ مصطح بن اساسہ پر خرچ کیا کرتے تھے. لقرابتہ منہ، ان کی قرابت داری کی وجہ سے. اس گروہ میں سے جو الزام لگانے والے تھے ان میں جو مصطح تھے وہ حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے اور وہ ان کا وظیفہ مقرر کیے ہوئے تھے. واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، حضرت ابو بکر یہ آیات سنتے ہی کہنے لگے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا. بعد ما قال لعائشہ، اس کے بعد کہ جو اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے پھر یہ آیات اتاری. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے. الی قولہ واللہ غفور رحیم، یعنی آیت کے آخر تک. اور وہ آپ سورۃ نور میں پڑھ چکے ہیں کہ آیت کیا اتری تھی کہ اہل فضل و وسعت قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مہاجرین اور مسافر لوگوں کو نہ دیں گے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو اسی وقت حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ فقال ابو بکر بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ کی قسم، انی لاحب ان یغفر اللہ لی، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے. فرجع الی مصطح الذی کان یجری علیہ، انہوں نے لوٹا دیا مصطح کو وہ جو ان کو دیا کرتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل زینب بنت جحش عن امری، اس واقعے کے دوران یعنی واقعہ افک کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے میرے بارے میں زینب بنت جحش سے کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فقال، تو آپ کہتے ہیں یا زینب ما علمتی ما رأیتی، تو کیا سمجھتی ہے، تو نے کیا دیکھا ہے، یعنی ما علمتی ما رأیتی، کیا تو جانتی ہے جو تو دیکھتی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. فقالت یا رسول اللہ، تو حضرت زینب کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احمی سمعی و بصری، میں حفاظت کرتی ہوں اپنے کان اور نگاہ کی، یعنی میں کوئی غلط بات نہیں کروں گی. واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، اللہ کی قسم میں نے ان میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا. قالت، کہتی ہیں حضرت عائشہ، وہی اللتی کانت تسامینی، کہ حضرت زینب ہی وہ واحد خاتون تھی کہ جن سے میرا مقابلہ رہتا تھا، کیونکہ یہ نوجوان تھیں، باقی سب ازواج مطہرات عمر رسیدہ تھیں. فعصمہ اللہ بالورع، تو بچا لیا حضرت زینب کو اللہ نے ان کے تقوی کی وجہ سے، یعنی حضرت زینب کے اندر جو تقوی تھا اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو غلط بات کرنے سے بچا لیا، ان کی حفاظت فرمائی. یعنی آپ خود سوچیں یہاں پر کہ وہ سوکن ہونے کی وجہ سے جو فیلنگز ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا تقوی اور ان کی احتیاط آپ دیکھیں کہ پھر بھی وہ کوئی غلط بات اپنی زبان سے ایک دوسرے کے خلاف نہیں نکالتی تھی، یعنی غیبت یا بہتان تراشی بہت دور کی بات ہے. اس سے آپ ازواج مطہرات اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کا مقام آپ دیکھیں، اور ان کی یہ فضیلت کہ ان کو اللہ نے نبی کی بیوی ہونے کا شرف دیا اسی وجہ سے تھا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت زینب کے اتنے تقوی کے باوجود ان کی حضرت زید سے نہیں بن سکی تھی، صرف کس وجہ سے؟ مزاج کے آپس میں نہ ملنے کی وجہ سے. قال وحدثنا فلیح عن هشام بن عروہ عن عروہ عن عائشہ وعبد اللہ بن الزبیر مثله. قال وحدثنا فلیح عن ربیع بن ابی عبد الرحمن ویحیی بن سعید عن القاسم بن محمد بن ابی بکر مثله. یعنی یہ حدیث دوسری روایات دوسرے طریقے سے بھی روایت ہوئی ہے. تو اس ساری روایت سے یہ بات چونکہ سورۃ نور کی آیات میں اور سورۃ احزاب میں اس پس منظر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. صرف ایک تبصرے کے طور پر ایک ہی جملہ کہوں گی کہ عورت کی عزت جو ہے وہ بہت نازک چیز ہے اور اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں زندگی میں بڑے بڑے کرب، مصیبت اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں. اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ اس معاملے میں بہت حساس ہوں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کو شک بھی گزرے
کسی ایسی بات کا. اب دیکھیں حضرت عائشہ سے بڑھ کر ہم میں سے کون پاک دامن ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب سے بڑھ کر وہ نیک اور پاک خاتون تھیں، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ وہ اکیلی پیچھے رہ گئیں، اور اتفاق سے حضرت صفوان، اتفاق نہیں بلکہ ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے چل کر گری پڑی چیزیں جو ہیں وہ تلاش کر کے پہنچائیں، ایک ذمہ داری تھی ان کی. اور وہ بھی انتہائی نیک انسان تھے، کہا جاتا ہے کہ شہادت پائی تھی انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی تزکیہ کر رہے ہیں اور ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بہت نیک تھے. لیکن اس کے باوجود کس لیے یہ سب الزام لگ گیا کہ تنہائی میں وہ مرد اور عورت اکٹھے تھے. اس لیے میں آپ سب بہنوں سے درخواست کروں گی کہ کہیں بھی ایسا کوئی موقع آئے کہ کسی مرد کے ساتھ کسی بھی ضرورت کے تحت اکیلے الگ بیٹھنا پڑے، وہاں سے اٹھ جائیں. یعنی کتنی بھی مجبوری ہو، اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہ بیٹھے، اکیلے کسی مرد کے ساتھ ایک جگہ پر جمع نہ ہو، کیونکہ اس سے بلا وجہ دوسروں کو کس چیز کا موقع مل سکتا ہے؟ ایک بدگمانی کا اور ایک الزام تراشی کا. تو اس میں خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ایک مرد اور عورت کو تنہائی میں اکٹھے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ کہنا کہ جی ہماری نیتیں بڑی صاف ہیں اور ہمارے دل بڑے پاک ہیں، یہ انتہائی نامعقول بات ہے کہ اپنے دل کی اور آنکھوں اور نگاہوں کی پاکیزگی کے دعوے انسان کرے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور حضرت عمر کا قول آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کریں گے. اگر ہم ظاہر میں کسی کو خرابی کرتے دیکھیں گے تو پکڑ کے سزا دیں گے. ہم یہ نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل کی نیکی اس کے رب کے ساتھ. اسی طرح اگر کوئی ظاہر میں اچھا کر رہا ہے اور دل میں اس کی نیت خراب ہے، دل میں چور بسا ہوا ہے، تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. ہم اس کے ظاہر کے اوپر اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. تو یہ ایک عام معاشرتی زندگی میں ایک بہت ہی احتیاط کا پہلو ہے، اور اس میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی بات کرنے کا موقع ملے. اور خصوصاً شوہر حضرات اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے لبرل بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیوی کے معاملے میں سارا لبرلزم ختم ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ بڑا بنا کر زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. اس لیے خواہ گھر کے نوکر ہوں، خواہ کوئی اور ہوں، حد الوسع کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تنہائی میں آپ کا وقت نہ گزرے، کوئی نہ کوئی بیچ میں ضرور ہو، تاکہ کسی دوسرے کو میلی آنکھ سے دیکھنے کا موقع نہ ملے.